آمین ہلیلویا ہلیلویا. خدا کا کلام ہر حال میں ہر زمانہ میں جو ہے وہ ایک ہتھوڑے کی مانند بھی کام کرتا ہے, شعلے کی مانند بھی کام کرتا ہے, اور ہر زمانے میں ہی اثر انداز ہوتا ہے. آمین جی ہلیلویا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کلام خدا کا اور وہ اثر نہ دکھائے. خدا نے شروع میں کلام کیا اور زمین وجود میں آئی, آسمان وجود میں آیا, اور درخت اگے, جڑی بوٹیاں اگیں, سبزیاں اگیں, انسان جو ہے وہ مارز وجود میں آیا, اور جتنا جو کچھ ہم اس کائنات میں دیکھتے ہیں وہ سب کچھ جو ہے وہ خدا کے کلام ہی سے وجود میں آیا. آمین جی ہلیلویا. خدا کے کلام ہی سے سمندر دو حصوں میں ہوا, اور خدا کے کلام ہی سے جو ہے وہ بیابانوں میں من بھی برسا ہے. خدا کے کلام ہی کے وسیلہ سے جو ہے وہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہوا. اور آج بھی یہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا جب کلام کو جاری کرتا ہے تو پھر ہمارے بیچ میں سے بیماری بھی جاتی ہے, ہمارے بیچ میں سے تنگی, پریشانیاں, مصیبتیں بھی جاتی ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سننے والے ہوں اور اسے اپنے دل میں جو ہے وہ جگہ دینے والے. آمین جی ہلیلویا. خدا کے کلام ہی سے زندگیاں جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے جی سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے, اور سننا کس سے جی؟ مسیح کے کلام سے. آمین ہلیلویا. آئے آج شام جو ہے خدا کے کلام سے سیکھتے ہیں. مقدس پولس رسول کا کرنتھس کے نام پہلا خط ہے جی, اور اس کا 15 باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم سیکھیں گے. لکھا ہے, اب اے بھائیو میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں, جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو, اور اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے, بشرط یہ کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو, ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا. پولس رسول کہتا ہے جی کرنتھس کی کلیسیا کو کہ جو خوشخبری میں نے تمہیں دی ہے, اگر تم نے قبول بھی کیا تھا, اور اگر تم اس پر قائم ہو تو پھر تمہارا ایمان لانا جو ہے وہ فائدہ مند ہے, اور اگر تم نے اس ایمان کو ترک کر دیا, ضائع کر دیا, تو پھر تمہارا ایمان لانا بھی بے فائدہ ہے. یعنی جب تم نے اس خوشخبری کو قبول ہی نہیں کیا, اس خوشخبری پر قائم ہی نہیں ہو, تو پھر تمہارا ایمان تم بلا وجہ لوگوں کو بتاتے پھرو کہ ہم ایماندار ہیں, تو پھر تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا اگر تم اس خوشخبری پر قائم نہیں ہو. خوشخبری کیا ہے جی؟ اس کو بھی سیکھتے ہیں. تیسری آیت میں پولس رسول جو ہے وہ خوشخبری دوبارہ سے رپیٹ کرتا ہے. جو خوشخبری اس نے پہلے کرنتھس کو دی تھی وہ دوبارہ پھر سے رپیٹ کرتا ہے. خوشخبری کیا ہے؟ آج شام یہ ہمارے لیے, اس وقت کرنتھس کی کلیسیا کے لیے تھا, آج شام یہ ہمارے لیے ہے, ہماری زندگیوں کے لیے. ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے جو اس وقت شاید جو کسی وجہ سے, پریشانی کی وجہ سے یا دیگر معاملات کی وجہ سے, ہو سکتا ہے کہ ہم مسیح سے دور ہو چکے ہوں یا خدا سے دور ہو چکے ہوں. آج کا کلام یہ ہمیں تقویت دے گا, آج کی خوشخبری جو ہے وہ ہمیں تقویت دے گی تاکہ ہم پھر سے خدا کے قریب آنے والے ہوں, پھر سے یسوع مسیح کے قریب آنے والے ہوں, تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کا وارث بننے والے. آمین جی. خوشخبری کیا ہے جی؟ تیسری آیت میں لکھا ہے, چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موبا, دفن ہوا, اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. ہلیلویا جی ہلیلویا. دوبارہ رپیٹ کرنے لگا. لکھا ہے, چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی. کون سی بات پولس رسول کو پہنچی تھی؟ جو خوشخبری پولس رسول تک پہنچی تھی وہ دوبارہ اسے رپیٹ کرتا ہے کرنتھس کی کلیسیا کے لیے. آج شام یہ ہمارے لیے ہے. اور خوشخبری کیا ہے جی؟ کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے کیا ہوا جی؟ مووا. کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے مووا, اور دفن ہوا, اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. ہلیلویا ہلیلویا. دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کسی دوسرے کے لیے مرے, کسی دوسرے کے لیے اپنی جان کو جو ہے قربان کر سکے. شاید ہمارے عزیز و قارب ہو سکتے ہیں, لیکن وہ بھی صرف اپنے فیملی کے لیے, اپنے گھر آنے کے لیے, کسی دوسرے کے لیے, پڑوسی کے لیے نہیں, یا دنیا میں دوسرے لوگوں کے لیے نہیں, صرف وہ اپنے لوگوں کے لیے ہو سکتی. لیکن میں آج شام آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع المسیح
وہ شخصیت ہے جس نے صرف اپنے گھرانے کے لیے نہیں، اپنے گھرانے کے لیے بھی اور بلکہ پوری دنیا کے لیے اپنی جان کو قربان کیا. اور کس کے لیے جی؟ ہمارے گناہوں کی خاطر، تاکہ ہم جو ہے وہ نجات پا سکے اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکے. ہلیلویا جی، ہلیلویا، ہلیلویا. پالوس رسول یہی بات کرنتھس کی کلیسیا کو بتاتا ہے کہ جو خوشخبری میں نے تم کو پہلے پہنچائی تھی، جسے تم نے قبول بھی کیا اور جس پر قائم بھی تھے، تم نے سنی، قبول کیا، اچھی بات ہے. اگر تو اس خوشخبری پر قائم ہو تو پھر تو تمہارا ایمان لانا جو ہے وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے. اور اگر تم نے اس ایمان کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا ہے، یا صرف ایک سجاوٹ والی چیز بنا کر گھر میں رکھ لیا ہے، نام کے ایماندار ہو، تب پھر تمہارا جو تم نے ایمان لے کر آئے تھے وہ ایمان بے فائدہ ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے تمہیں. آخرت میں جب عدالت ہوگی تو تم کہو گے جی ہم بھی ایماندار ہیں، ہم نے ایمان ہم لے کر آئے تھے، ہم نے خوشخبری سنی تھی، ہم نے اسے قبول کیا تھا. پالوس رسول بتانا چاہتا ہے کہ اس وقت تمہیں صاف صاف سب کچھ بتا دیا جائے گا کہ تم نے ایمان تو لائے تھے لیکن تم اس خوشخبری پر قائم نہیں رہے، تم نے ترک کر دیا. دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتے ہوئے، دنیا کی دولت کو دیکھتے ہوئے یا دیگر معاملات کی وجہ سے تم نے اس ایمان کو ترک کر دیا، اس لیے تم تو بے ایمان ہو گئے. اب تمہارا ایمان، تم اس ایمان کے وسیلہ سے اب ہمیشہ کی زندگی کا وارث نہیں ہو، کیونکہ تم نے ترک کر دیا تھا. ایمان ہمیشہ کی زندگی اسے ہی ملے گی. بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیشہ کی زندگی صرف اس کو مل سکتی ہے جو یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، جو اس خوشخبری پر قائم رہتا ہے. ہمیشہ کی زندگی کس نے دینی ہے جی؟ یسوع مسیح کے وسیلے سے. اور جو یسوع مسیح کا پیروکار بنا رہے گا، اس کے پیچھے چلتا رہے گا، اس کے کلام پر عمل کرتا رہے گا، وہی ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا. آمین جی، ہلیلویا. ایسا نہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ گناہ میں زندگی گزارے یا یسوع مسیح کو ترک کر دے یا خدا کی نافرمانی کرتا رہے اور آخرت میں کہے گا جی مجھے زندگی کا تاج بھی مل جائے، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اس سے یسوع مسیح کو قبول کرنا ہوگا، اسے اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو اتارنا ہوگا، قبول کرنا ہوگا اور خوشخبری پر عمل کرتے ہوئے، اسے قبول کرتے ہوئے ایمان کو ایماندار بننا پڑے گا، تب جا کر وہ ہمیشہ کی زندگی کا تاج پہنے گا. آمین، ہلیلویا. پالوس رسول یہی بات بتاتا ہے کرنتھس کی کلیسیا کو، کہتا ہے کہ جی میں تمہیں وہی خوشخبری پھر سے یاد دلاتا ہوں، جتایا دیتا ہوں جو پہلے دے چکا اور جسے تم نے قبول بھی کیا. اگر تو اس خوشخبری پر قائم ہو تو پھر تمہارا ایمان لانا فائدہ مند ہے، اور اگر تم نے اس خوشخبری کو ترک کر دیا ہے تو پھر تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہے. خوشخبری کیا ہے جی؟ مسیح، یسوع المسیح جو ہے، مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے، سب کہیں جی میرے گناہوں کے لیے، میرے گناہوں کے لیے، مسیح کتاب مقدس کے مطابق میرے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. ہلیلویا. یہ ایک خوشخبری ہے ہمارے لیے، ایک وے ہے کہ جیسے مسیح مرا ہے اور دفن بھی ہوا ہے، ہم نے بھی ہونا ہے، مرنا ہے، قبر میں دفن بھی ہونا ہے. تو یہ ایک وے ہے، خوشخبری ہے ہمارے لیے اس طور پر بھی کہ جیسے مسیح جو ہے وہ مرا ہے، دفن ہوا ہے، لیکن وہ قبر میں پڑا ہی نہیں رہا، خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ بھی کیا ہے. ہلیلویا، ہلیلویا. اب جتنے یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں وہ بھی یسوع مسیح کی طرح قبر میں پڑے نہیں رہیں گے، بلکہ وہ بھی زندہ ہوں گے. ہلیلویا، ہلیلویا. لیکن ہوں گے وہی جو اسے قبول کر چکے ہیں، جو اسے قبول کرتے ہیں. جو اسے ترک کر چکے ہیں، جو اس پر ایمان ہی نہیں لاتے، وہ ہوں گے جی. اس کے ساتھ، یسوع مسیح کے ساتھ صرف وہی جائیں گے جو اس کے پیروکار ہیں، جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا. بائبل مقدس کہتی ہے جب یسوع مسیح آئے گا تب پھر وہ اپنے جو اس کے پیروکار ہیں، جو ایماندار ہیں، وہ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے. اور پھر وہ بائبل مقدس کہتی ہے جی میں انہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں. بہت ہیں، نہ ہوتے تو پھر میں تمہیں بتا دیتا، لیکن بہت ہے. آمین، ہلیلویا، ہلیلویا. تو اس لیے ہمیں اس خوشخبری کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، جو پالوس رسول کہتا ہے، جو بائبل مقدس کہتی ہے، جو یسوع مسیح پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، اسے قبول کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں بنے. اور جب ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں بنیں گے تو ساری کائنات کس کی ہے جی؟ دنیا کی دی ہے، خدا دی نا. ساری کائنات خدا دی ہے نا جی، کسی نے کوئی شک تو نہیں ہے گی.
تے جدو ساری کائنات ہی خدا دی ہے اور خدا نے سانو اپنے بیٹے بیٹیاں بنا لینا ہے, یسوع مسیح نوں قبول کرن دے وسیلے سے خدا دے بیٹے اور خدا دی بیٹیاں بن جانے, تے پھر مینوں دسو کہ کیڑی شے ہے جڑی ساڈے تو دور رہ جائے گی؟ سارا کچھ ساڈے نہیں ہوئے گا جی. جویں ایک ماں باپ کا جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے بچوں کو ہوتا ہے, تو جب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں تو پھر کون سی نعمت جو ہے وہ ہم سے دور رہے گی؟ بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے اور اس کے وسیلہ سے ہم خدا کی بیٹی اور بیٹیاں بنیں گے. آمین, ہلیلویا, ہلیلویا. آخر میں یہ خوشخبری دوبارہ سے دہراتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے, اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا اور آپ اس پر قائم رہیں گے. آمین. لکھا جی, پولس رسول کہتا ہے جی, چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے مووا اور دفن ہوا, اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق, سب کہیں گے جی ہالےلویا, ہالےلویا, ہالےلویا. اگر اس خوشخبری کو آپ جان جائیں اور اسے اپنے دل میں رکھ لیں تو پھر آپ مسیح کے سچے پیروکار بن جائیں گے اور ایمانداروں میں آپ کا نام شمار ہوگا. ہالےلویا. اور ایمانداروں کا باپ کون ہے جی؟ ابراہیم. ہم ابراہیم کو تب ہی باپ کہیں گے جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے. ایماندار بنیں گے تو پھر ایمانداروں کے باپ کو کہیں گے نا جی. آمین, آمین. تو اس خوشخبری کو اپنے دل میں رکھنا ہے, قبول کرنا ہے اور قائم رہنا ہے تاکہ ہمارا ایمان لانا بے فائدہ نہ ہو بلکہ فائدہ مند ہو سکے. آمین, ہلیلویا. اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو جو ہے وہ برکت دے. آمین. اگر کوئی جماعت میں بیمار, آسمانی خدا تیرے حضور منت کرتا ہوں میرے خداوند آسمانی باپ,